مرد کتنے دن تک اپنی زوجہ سے دور رہ سکتا ہے اور اسلام میں طلاق کا حق کس کو ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے قسم کھاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے، پس اگر وہ اپنی قسم سے باز آ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ ایلا کا معنی ہے جنسی ملاپ کو چھوڑنے کے لیے قسم کھانا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض مرد اپنی بیویوں کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، اس طرح سے وہ انہیں روحانی اور نفسیاتی دباؤ سے دوچار کر دیتے تھے۔ وہ نہ تو کارآمد شوہر ہوتے اور نہ ہی طلاق دے کر انہیں آزاد کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اس طرح کے مردوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا معاملہ صاف کریں، یا تو اپنی قسم سے باز آ جائیں اور ان کے ساتھ صحیح زندگی گزاریں، یا باقاعدہ انہیں طلاق دیں۔ یہ 4 مہینے کی مدت اس بلا وجہ قسم کے احترام میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ عام حالات میں کوئی مرد حق نہیں رکھتا کہ وہ 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے دور رہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام مظلوموں کا حامی ہے۔ پوری تاریخ میں عورتیں ظلم کا شکار ہوتی رہی ہیں اور ان کے حقوق کو ضائع کیا جاتا رہا ہے۔ قرآن پاک نے بارہا ان کی حمایت کی ہے۔ نمبر 2، خرافات اور جاہلیت کے سلسلوں اور طریقہ کار کے ساتھ مقابلہ کرنا انبیاء کے اہم فرائض رہے ہیں۔ نمبر 3، کبھی انسان اپنے بدترین کاموں کے لیے مقدس ترین ناموں کو بیجا استعمال کرتا ہے۔ نمبر 4، عورتوں کے حقوق اور ان کی فطری و روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک اہم اور بنیادی اصول حیات ہے۔ نمبر 5، افراد کو واپس آنے کے لیے اور عاقلانہ فیصلہ کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ نمبر 6، طلاق کی طرف لے جانے کی بجائے لوگوں کو عام زندگی گزارنے کی طرف لے جانا چاہیے۔ مرد اور عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ معمولی زندگی کی طرف لوٹنے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت شامل ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آیت نمبر 227 کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی آیت اس کے باوجود کہ طلاق کو صحیح قرار دے رہی ہے، لیکن اس کے مفہوم میں یہ بات بطور تنبیہ موجود ہے کہ اگر مرد حضرات طلاق دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا کوئی وعدہ باقی نہیں رہتا۔
اللہ تعالیٰ ان کے کردار کے بارے میں خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس مرد کی بے بنیاد انا تھی، نفس پرستی تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے طلاق کے قانون سے غلط فائدہ اٹھایا، یا حقیقت میں اس کے گھریلو زندگی اس نہج پر آ گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام طلاق کو اس کی تمام تر مشکلات اور برائیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، لیکن کسی صورت میں بھی بیوی کو بغیر کسی فیصلے کے یوں ہی چھوڑ دینے کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، طلاق کا فیصلہ مرد کے ذمے ہے۔ نمبر 3، ایسی نفس پرستی اور ایسا فیصلہ جس سے عورت کی زندگی تباہ ہو جائے اس سے پرہیز کرو۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ عام حالات میں مرد یہ حق نہیں رکھتا کہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی زوجہ سے دور رہے، اور اسلام میں طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔